یہ جو بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے جوائنٹلی امینڈمنٹس پاس کیے ہیں، جیسمین میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے توسط سے، اس امینڈمنٹ سے کیا غریب کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہوئی؟ نہیں۔ کیا غریب سے 20 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم کی گئی؟ جو آنے والا گیس کا عذاب ہے وہ ختم کیا گیا؟ جو آج انڈسٹری پاکستان کی بند ہو رہی ہے وہ اس کا ذمہ دار کون ہے معاشی بحران کا؟ جو پاکستان میں آج غریبوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون سی حکومت ہے، کون سی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جس کے وزیر آج جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کے وزیروں سے جیب سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں، وہ پھر اقتدار کے جھومر میں جھول رہے ہیں؟ یہ کون سی ایماندار اور دیانتدار جیسمین حکومت ہے؟ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے جس کو جکھرانی صاحب رن کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی وجہ سے آج سیاستدانوں پر انگلیاں اٹھی جا رہی ہیں، ان کے جو کردار ہے آج اس کی وجہ سے لوگوں میں بد اعتمادی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس گناہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو شامل کرنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ ہم نے تو آپ کو 15 دن نہیں آپ کے ساتھ چلے، جب آپ سے 2 ٹوک بات ہوئی ہم نے اسی دن چھوڑ دیا۔ آپ نے مشرف کی بات کی، ہم نے تو اس وقت بھی آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے پارلیمنٹ سے استعفے دیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت NRO کے پروسیس میں تھی اور انہوں نے مشرف حکومت کے ساتھ دیا عدلیہ کو کمزور کرنے میں، اور یہ زینت بنے رہے پارلیمنٹ میں، یہ پارلیمنٹ کی بے توقیدی کا سبب بننے ہیں۔ پاکستان ہم نے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، آپ کرپشن چھوڑ دیں، اس کے بعد ہم نے ان کو 10 نکاتی ایجنڈا دیا، ہم نے ان کو 42 دن کا ٹائم دیا جیسمین۔ لیکن آپ اپنی ڈیڈ لائنز کیوں نہیں پوری؟ عابد شیر علی صاحب، اگر آپ نے اپنی دی گئی ڈیڈ لائنز کے اوپر حکمت عملی سے کام لیا ہوتا اور آپ نے ان ڈیڈ لائنز میں توسیع نہ کی ہوتی اور وزیر اعظم سے پھر میاں شہباز شریف صاحب ملاقاتیں نہ کرتے تو ملک یہ وقت نہ دیکھتا نا۔ ANP ان کے ساتھ، MQM ان کے ساتھ، میری بات سنیں، ان کے پاس یہ جو کالی بیڑے پیچھے چھپی ہوئی تھی یہ کبھی بے نقاب نہ ہوتے۔ جو مسلم لیگ نون کو فرینڈلی اپوزیشن کا تانا دیتے تھے، ان کو بے نقاب کس نے کرنا تھا؟ آج لوگ مر رہے ہیں، آج لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، تو کبھی چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے لڑیں گے، آج وہ شہزادے مل رہے ہیں کراچی کے اندر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ عوام 18 کروڑ عوام کا قصور یہ تھا کہ مشرف کو بھگا کر انہوں نے ووٹ دیے ان لوگوں کو؟ یہ اس لیے نہیں دیے تھے، یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اخلاقی سیاسی ذمہ داری ہے، پاکستان کی ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہونے کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پورے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں سینٹ کا کس حساب سے تانا دیتے ہیں؟ بھئی آپ اپنی گڈ گورننس کے ذریعے سے آپ ہماری زبان بندی کریں، آپ اپنے کرپٹ وزراء کو اٹھا کے باہر پھینک کے آپ ہماری زبان بندی کریں، لوگوں کو بتاتے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ جھوٹ بول رہی ہے، یہ عوام جو سڑکوں پر ننگے پاؤں نکل رہے ڈنڈے پکڑ کے ان کو جھٹلاتے کہ آپ غلط طریقے سے باہر نکل رہے ہیں، یہ جھوٹ کے انبار لگاتے جا رہے ہیں۔ ان کی ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ان کی جو جائیدادیں باہر کے ملک میں ہیں، جو ان کے ڈالر سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹوں میں ہیں، وہ 10 گنا جیسمین بڑھ رہے ہیں۔ لوگ غریب ہو رہے ہیں لیکن یہ دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ پیسوں اور ڈنڈے اور گولی کی سیاست کرنے سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملیٹنٹ ونگز رکھ کے پالیٹکس کرتے ہیں اور اپنے جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کے اوپوننٹ ہیں ان کو قتل کرواتے ہیں۔ یہ سیاست جیسمین اب ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ زرداری صاحب جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، زرداری صاحب اس ملک کے لیے خطرہ ہیں، زرداری صاحب اس ملک کی آزاد عدلیہ کے لیے خطرہ ہیں، زرداری صاحب اس پورے سسٹم کے لیے خطرہ ہیں۔ ہم نے سسٹم میں رہتے ہوئے میری سنیں، یہ جو دنیا میں لوگ نکلے ہیں لیبیا سے لے کر مراکز سے لے کر، یہ کیسے نکلے لوگ؟ یہ لوگ ہی نکالیں گے، یہ لوگوں کا رائٹ بنتا ہے جیسمین۔ یہ اب بہت ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہم الزام نہیں لگا رہے، آج سپریم کورٹ میں ان کی کرپشن کی داستانیں لکھی پڑی ہیں، ان کے اخبارات اور آپ کے ٹی وی ان کی کرپشن کی ہیڈ لائن چلاتے ہیں بریکنگ نیوز کی صورت میں۔ جیسمین وہ ہم نہیں کرتے، وہ آپ کی زبان بول رہی ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، پاکستان میں 18 کروڑ عوام کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ عوام بالکل ٹھیک، اگر یہ عوام کا سیلاب امٹ پڑا تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کون سی سیاسی پارٹی ایسی ہے جو اس انقلاب کے راستے کو روک سکے گی، اور خدا نخواستہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، کوٹیں گے، اور پھر وہ حال ہوگا جو لیبیا میں ہو رہا ہے،
وہ حال ہوگا جو دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے. آنکھیں نہیں کھولتی یہ جمہوری حکومت کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ بارڈروں پہ پھنسی ہوئی فوج آ کے پھر لوگوں کو لڑنے جھگڑنے سے بچائے گی؟ پہلے کراچی میں قتل و غارت پہ فوج کے نعرے لگ چکے ہیں. امیر مقام صاحب، اس کی رسپانسبلٹی کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی اکیلی اب رسپانسبل نہیں ہے، آپ ایم کیو ایم، اے این پی، آپ سب ان کے ساتھ رسپانسبل ہیں اس کے لیے. نہیں، میں دونوں نے زبردست تقریریں کی ہے اور ایک دوسرے پر اعتراضات اور الزامات بھی بہت لگائے، مگر میں تو اتنا ضرور کہوں گا کہ واقعی اس بات میں شک ہی نہیں ہے کہ زرداری صاحب پہلے جو کچھ ہوتا تھا اور انتقامی کارروائی جو ہم نے پہلے دیکھی ہے تو اس طرح نہیں ہے. دیر از نو ڈاؤٹ. اور واقعی اس نے کوشش کی، اس کے ساتھ جو جادو ہے مجھے پتہ نہیں ہے یا جو تعویذ ہے اور جس طرح لوگ اپنے ساتھ ملاتے، اور اس کے بعد میں پرائم منسٹر مجھے اس طرح لگ رہا ہے جو بھی وہی جائے باہر نکل آتا ہے، تو جو بھی تعویذ ہے اور جس طرح اس کا پیر ہے جو بھی ہے اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اور دوسری بات میں اس کا بھی اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپوزیشن کو بھی ساتھ چلانے کی کوشش کی، ترقیاتی فنڈ بھی دے، اسمبلی میں بھی آتا ہے، ریگولر حاضری بھی کرتا ہے. مگر اصل بات یہ گورننس کی بات، اس میں ہمیں کسی کو یہ اس پر شک نہیں کر لینا چاہیے کہ جو ہمارے ادارے ہیں اور وہ جس طرح چل رہے ہیں گورننس کی بات. اگر آپ ایک کی مثال لے لیں، میں اگر آج واٹر اینڈ پاور کی منسٹری کی بات کرتا ہوں اور لوڈ شیڈنگ کی بات کرتا ہوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ خود ساختہ ہے، وہ بات بھی ختم ہو گئی کہ بجلی پیدا ہوئی نہیں پیدا ہوئی. ابھی بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اگر ہم فیول کے پیسے ہی نہیں دے رہے، اگر دے رہے تو ایک منٹ بھی نہیں ہے، اگر نہیں دے رہے تو یہی صورتحال ہے. اگر آپ ریلوے پر جائیں کہ اس کے بوگیاں بھی غائب ہو جاتی ہے اور ابھی پٹلے بھی فروخت ہونے لگے، سارا ادارہ تباہ ہو گیا. اگر آپ پی اے پر جائے کہ 10 گھنٹے تاخیر سے ہمارے جہازے اور فلائٹ جاتے، کس چیز میں اگر جاتا ہوں ایک لمبی چوڑی داستان ہے، میں نے وہ اچھی باتیں بھی بیان کی. لیکن امیر مقام صاحب یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ گورننس جو اصل ایشوز ہے ریئل، تو عوام کے جو جیسمین اصل ایشو ہے، غریب سے غریب تر ہوتا رہا ہے. کرپشن کا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. پہلے اگر کسی کو ڈر تھا کہ کوئی نیب والا پکڑے گا اور نیب ہے فلائے، ابھی تو ڈر بھی ختم ہو گئی کسی کو. میں نے تو اسمبلی میں بھی کہا ہے اور خاص کر اپنے صوبے کے لیے، فرنٹیئر کے لیے، کہ اب بھی ایک کرپشن کا محکمہ بھی بنانا چاہیے اور کرپشن کے وزیر بھی ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے کہ کتنا ڈیل کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، بڑا کرنا ہے. تو بعض باتوں کی اعتراف کرنی چاہیے سب کو. ہم سب کو اس کہ آپ کے ادوار میں کرپشن کا وزیر ہونا چاہیے، کہ اس سے زیادہ کیا پوری بات ہوگی کسی جمہوری گورنمنٹ کے لیے. میں نے بیان کیے، مگر جو حقائق. امیر مقام صاحب اپنی بات پوری کریں تو میں اسی پہ 2 منٹ بات کروں گا. سر انہوں نے کر لیا، انہوں نے کہا آپ کے دور میں کوئی ادارہ نہیں بچا. یہ تو زبردست مقرر ہے. جگرانی صاحب پھر وہی بھی بولا کرے اسمبلی میں. آج تو میں نے آپ اسمبلی میں نہیں بولتے کیا یہ؟ جیسمین، میں پہلی بات یہ ہے کہ یہاں بات ہوئی ہے کہ سب، میں نے کہا کہ سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں. ایسا میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، مسائل بھی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ اس گورنمنٹ میں جو کام ہوئے ہیں ان پہ بھی جو حقیقت پسندانہ اس پہ اپنا رائے رکھا جائے. اور مسائل بھی ہیں، لیکن میں نے اس کے ہسٹری پہ بھی گیا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے، میرے دوست نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے لیے ایک وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں. اس پارٹی کا جو ہسٹری ہے وہ عوام کے سامنے ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو جو بانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، انہوں نے اس عوام کے لیے اپنی جان قربان کی. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے بین جمہوریت کے لیے اور پاکستان عوام کے لیے اپنی جان قربان کی. اور اس کے علاوہ ہزاروں کے تعداد میں ورکروں اپنے جانوں کا نذرانہ دیا. صدر آصف علی زرداری اس پارٹی کا کو چیئر پرسن ہے. وہ کوئی ڈکٹیٹر اور آمر نہیں ہے. اور اس میں اگر ایوان صدر میں کسی کو پسند نہیں ہے اسی وجہ سے کہ وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے، تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کم از کم بنگالیوں کو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مار کے ہم پاکستانی بنائیں گے. اور اس طریقے سے سندھ کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سندھ کا صدر منتخب ہو کے ایوان صدر میں آیا ہے، تو ان کو وہ بہت گراں گزر رہا ہے کہ اس کو کیوں ادھر سے نکالا جائے. میں کہتا ہوں یہ ملک کے وحدت کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس ایوان صدر میں جو صدر آصف علی زرداری صاحب بیٹھا ہوا ہے وہ چور دروازے سے نہیں آیا ہے. اس نے 99% ووٹ لیے ہیں سندھ سے.
اور اس طریقے سے اس اکثریت سے وہ بلوچستان سے بھی آئے ہیں اور اس طریقے سے بھاری اکثر سے پختونخوا نے ان کو ووٹ دیے ہیں اور پنجاب سے بھی ووٹ ملے ہیں. ہمارے بھائی دوستوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا, ان کی پوزیشن کیا تھی وہ سب کے سامنے ہے. تو لہٰذا ابھی ان کو برداشت کرنا چاہیے, اس قسم کے الزامات نہیں لگانا چاہیے. خدا نخواستہ ایسا کوئی زلزلہ آ گیا اس ملک کے اندر تو ایک بھائی مکے بیٹھا ہوگا, دوسرا بھائی مدینے بیٹھا ہوگا, اور اس عوام کا حال کیا ہوگا؟ پھر بھی یہاں پیپلز پارٹی جیسے کہ اس کی تاریخ ہے, آمروں اور ڈکٹیٹروں کے ساتھ مقابلہ کیا, پھر بھی مقابلہ پیپلز پارٹی کرے گا. آصف علی زرداری یہاں بیٹھ کر مقابلہ کرے گا, جو 11 سال جیل کما سکتا ہے, ملک چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا. تو اس میں یہ ہمت ہے, اس میں یہ جرأت ہے, ان کو ماننا پڑے گا. لہٰذا میں ان کو یہ مشورہ دوں گا تو وہ صبر سے کام لیں اور جمہوری طریقے اختیار کریں, غیر جمہوری ہتھ کنڈوں میں نہ آئیں. یہ ملک کے وحدت کے لیے بھی نقصان کار ہے اور جمہوریت کے لیے بھی نقصان کار ہے. یہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے آپ کی پارٹی پہ عابد شیر علی صاحب کہ آپ لوگ غیر جمہوری طریقے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ تنہا ہیں. میں نہیں کہہ رہی, یہ سارے کولیشن پارٹنرز, وزیر اعظم, سب کی باتیں آپ نے سن لی ہوں گی. جیسمین, پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہیں. جس طرح انہوں نے لمبے چوڑے بھاشن دیے کہ ایک بھائی مدینہ بیٹھا ہوگا, ایک مکے بیٹھے گا, ظاہر ہے جو کرپٹ ہوگا وہ جیل میں جائے گا, جو کرپشن کے بادشاہ ہوگا وہ جیلوں میں جائے گا. دیکھیں جکرانی صاحب, میں نے آپ کی بات بڑے احترام سے سنی ہے, آپ بھی ذرا حوصلے سے سنیں. اچھی بات یہی ہے کہ آپ اپنی باری پہ جواب دیجیے گا. ہاں, میں بھی بول سکتا تھا لیکن نہایت احترام سے آپ اپنی باری پہ بولیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی عوام ہے جو یہ کرپشن کر رہے ہیں, جو عوام کو لوٹ رہے ہیں. عوام پورے قومی, جیسے ابھی میر مقام صاحب نے بھی ادارے گنائے, جو پاکستان کے 32 جہاز جو انڈر گراؤنڈ کر دیے گئے, کبھی 3 گھنٹے کی تاخیر سے جہاز کو دوبارہ اپنے واپس بلا لیا جاتا ہے. پی آئی اے کی جو سٹاف ہیں انہوں نے ٹی وی پر آ کر جو برا بھلا کہا, یہ دیکھیں میری زبان نہیں ہے, میں نے تو دوبارہ ریپیٹیشن میں چلا جاؤں گا. یہ آپ کی محبت کی اور کرپشن کی داستانیں سپریم کورٹ میں پورے لوگ آپ کے خلاف گئے ہوئے ہیں. آپ اس کرپٹ حکومت کو خاتمے کے لیے ہم کہتے ہیں. ہم تو آپ کو پہلے جکرانی صاحب کہا ہے کہ آپ میں گڈ گورننس ہوتی تو آج آپ لوگوں کو اپنا سینہ تان کے کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ غلط کہہ رہی ہے. آپ کی یہ بڑی زیادہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ تنہائی کا شکار ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست پاکستان کی 18 کروڑ عوام پر مبنی ہے. ہم جو پاکستان کی عوام کے ایشوز ہوں گے, ہم ایشوز کے لیے اسمبلیوں کے باہر بھی آئیں گے, اسمبلیوں کے اندر بھی آپ کا تعاقب کریں گے, اور ہر جمہوری ہمارا رائٹ ہے ایوان صدر سے لے کر وزیر اعظم کے گھر تک. اگر ہم ایک لانگ مارچ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کر سکتے ہیں تو 18 کروڑ عوام کے چہرے پہ مسکراہٹیں لانے کے لیے, ان کے بچوں کو دوبارہ نوکریاں دینے کے لیے, ملک میں بجلی کا بحران کا خاتمے کے لیے, ملک میں جو آئل کی پیٹرولیم کی پرائس دنیا میں نیچے آ گئی, آپ اس کو اپنے شانہ خرچے پورے کرنے کے لیے اوپر لا رہے ہیں. ان کے خاتمے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون ہر احتجاج کا رائٹ رکھتی ہے. یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگی؟ بالکل لانگ مارچ. میں کہتا ہوں جیسمین, یہ دوسرا لانگ مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی. جو حکومت کے لیے ایک چارج شیٹ تیار کی جا چکی ہے, اس چارج شیٹ کو پبلک کر کے انشاءاللہ تعالی پبلک کے ساتھ مل کر ہم وہ جو ایک لوگوں کے آنکھوں میں غصہ ہے اس حکومت کے خلاف, جو نفرت ہے اس حکومت کے خلاف, جو ان کے ووٹر, ان کے وزراء, شاہ محمود قریشی صاحب کی آج آپ تقریر نکالے قومی اسمبلی کے فلور پہ, انہوں نے خود کرپٹ کہا ان کو. آج ناصر علی شاہ صاحب ان کے ایم این اے تھے, پارلیمنٹ کے بعد بیٹھے, انہوں نے ان کو کرپٹ اور چور کا. میں نے تو نہیں کہا. آپ کا گھر کا بیٹی, آپ کے لوگ, ختم ہو گیا ہے, بس وقت ختم ہو گیا ہے, بٹ تھینک یو ویری مچ. اب کل یہ دیکھنا ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگی, اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو اگلا سٹیپ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.